السلام علیکم علیکم آقا۔ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خوب، درس ہشتم مرفوعات سے، مرفوعات کے بارے میں ہے۔ درس ہشتم مرفوعات کے بارے میں بھی ہے۔ درس مرفوعات ہی چل رہا تھا، جس میں سے مرفوعات میں سے ہم نے فاعل اور نائب فاعل پڑھ لیا۔ بتایا تھا اسم جو ہے وہ 9 جگہ اگر ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم اگر فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر نائب فاعل ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر خبر واقع ہو تو مرفوع ہوگا۔ علامت رفع اسم میں آپ نے پڑھی رکھی ہے، کیا ہے علامت رفع اسم میں؟ یا ضمہ ہوگی، اور اگر تثنیہ ہو تو علامت رفع الف ہوگی، اور کبھی واو ہوتی ہے علامت رفع۔ آج جو ہے وہ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے، مبتدا اور تیسرا اور چوتھا مرفوع، پہلا فاعل، دوسرا نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر۔ جی، تو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ، سوم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتدا و خبر، سوم چہارم از مرفوعات، مرفوعات میں سے تیسرا اور چوتھا مبتدا اور خبر است۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم مرفوعی، ایک ایسا اسم ہے، جیسے فاعل میں کہا تھا ایک ایسا اسم ہے مرفوع ہے، ایسے ہی مبتدا میں کہیں گے ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہے لیکن ابتدائے کلام میں آتا ہے، کلام کے شروع میں آتا ہے اور کسی حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے۔ جیسے مثلا اللہ عادل کہہ لیجیے، آپ کتاب میں اللہ دے رکھا تو اللہ عادل، اللہ عادل، اللہ عادل۔ تو مبتدا دیکھیے اللہ، ایک اور مثال دے دوں، زیدن، زیدن قائم، اس کو دیکھیے بس، آپ ان کو دیکھیے بس، دو مبتدا ایک ایسا اسم ہے، اسم ہے مرفوع ہے، ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہے اور کلام کے شروع میں آتا ہے اور کسی حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، مثلا عدل کی نسبت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے، اللہ عادل ہے۔ قائم کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی ہے، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ تو کھڑے ہونے کا حکم جو ہے وہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ زید پر۔ عدالت کا حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ تو مبتدا کہتے ہیں اسے، ایک ایسا اسم مرفوع ہے، یعنی ایک ایسا اسم جو مرفوع ہے اور وہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور کسی حکم کی نسبت دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ اسم ہے، مرفوع ہے، کلام کے شروع میں ہے، اور ایک حکم ہے عدالت کا، وہ عدالت کا حکم اللہ پہ لگایا جا رہا ہے۔ یا یہاں پر زید اسم ہے، مرفوع ہے، کلام کے شروع میں ہے، قیام کا حکم زید کے اوپر لگایا جا رہا ہے، تو اسے کہیں گے مبتدا۔ سمجھ گیا مبتدا کی تعریف؟ اور خبر کی وہی حکم ہے جو مبتدا کی طرف جس کو حکم لگایا جا رہا ہے۔ خبر ایک ایسا اسم مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، اس کی بھی تعریف ایسے کرنا، خبر ایک ایسا اسم مرفوع ہے کہ جو مبتدا کی طرف حکم جس کا لگایا جاتا ہے، جو اس کا حکم مبتدا پہ لگایا جاتا ہے۔ عادل اسم ہے، مرفوع ہے، عدالت اس کا حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اللہ پہ۔ قائم اسم ہے، مرفوع ہے، اس کا حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ تو آپ ایسے کہیے مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہے اور کلام کے شروع میں آتا ہے اور اس کی طرف ایک حکم لگایا جاتا ہے، حکم کی نسبت دی جاتی ہے، اور خبر وہی حکم جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک بار اللہ عادل اور زید قائم، یہ مبتدا خبر ہے۔ آئیے سمجھ میں آئی؟ گنچا فاطمہ، فہیم صاحب، سکینہ، جی آقا۔ علی اسلم، متوجہ شدی؟ مبتدا یعنی چی کلام کے شروع میں آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، جیسے یہاں پر عدالت کا حکم لگایا جا رہا ہے،
یہاں قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم مرفوع ہے جو خبر مبتدا پہ حکم جو لگایا جا رہا ہے وہی خبر ہے. یہ بھی مرفوع ہوتا ہے کیونکہ مرفوعات کی بات چل رہی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے خبر, اسے کہتے ہیں مبتدا خبر. غلام علی متوجہ شدید, خبر یعنی چی وہ حکم جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے. ایک ایسا اسم مرفوع ہے جس کی نسبت مبتدا کی طرف دی جا رہی ہے. دیکھیے سوم و چہارم از مرفوعات, مرفوعات میں سے تیسرا اور چوتھا مبتدا و خبر است. مبتدا یعنی مبتدا تیسرا اور خبر چوتھا مرفوع. پہلا اور دوسرا کون سا تھا؟ فاعل اور مبتدا اس میں مرفوعی است کے مبتدا ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ در ابتداء کلام, کلام کی ابتدا میں شروع میں قرار می گیرد, کلام کے ابتدا میں قرار پاتا ہے. وہ حکمی بیان نسبت آدمی شود, اور ایک حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ جناب آپ نے تو مبتدا خبر کی کہا تھا کہ ابتداء کلام میں آتا ہے. اب ہم عبارت پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے یہاں پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک لفظ ایسا بھی آیا تو یہ تو ابتداء کلام میں ہے ہی نہیں, اتنی عبارت کے بعد ہے. نہیں, کلام کا مطلب وہ کلام نہیں ہے. کلام کا مطلب جو جملہ بنتا ہے کامل. اب ضروری نہیں کہ مثلا عبارت کے بیچ میں آ گیا تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, یہاں پہ آتے آتے بات تمام, یہاں پہ نہیں بات ابتداء کلام میں. کلام کلمہ اور کلام کھلے. آئیے تو مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو ابتداء کلام میں آتا ہے, کلام کی ابتدا میں آتا ہے, اور حکمی اور ایک حکم کی بیان نسبت دادمی شود, ایک حکم کی اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر ہمان حکمی, وہی حکم ہے کہ جو مبتدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے, اور یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. جیسے اللہ عادل, اللہ مبتدا ہے مرفوع ہے ابتداء کلام میں ہے, اور عادل کی عدالت کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. عادل وہی حکم ہے جو مبتدا کی طرف دیا جا رہا ہے, خبر ہے مرفوع ہے. خداوند دادگر است, خداوند عادل ہے, دادگر عادل. ابھی کہہ رہے ہیں جملے ہی کے دارائے مبتدا خبر باشد. ہاں دیکھیے, ابھی آپ نے کل میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو, انہوں نے کتاب میں کیا بتایا تھا؟ وہ جملہ جو فعل پلس فاعل یا فعل نائب فاعل, بھائی فاعل تو وہاں ہوگا جہاں فعل معلوم ہو, نائب فاعل وہاں ہوگا جہاں فعل مجہول ہو. تو جو جملہ فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل سے مل کر بنتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ. لیکن یہاں کہنا وہ جملہ جس میں مبتدا اور خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ. متوجہ میشی سکینے پنچے بھلے آگا جملہ اسمیہ کی. تو آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں یا جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ وہ جملہ جو فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل سے مل کے بنتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں, اور جو جملہ مبتدا خبر سے مل کے بنتا ہے اسے جملہ اسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی ابتدا فعل سے ہے, اس کا پہلا اصلی رکن ستون فعل ہے, اس لیے فعلیہ. اس میں اس کا کلام کا پہلا رکن اسم ہوتا ہے, اس لیے اسمیہ. کبھی آپ سوچیں کہ بھئی فعل تو ہے یہاں پر, اسم تو ہے نا فاعل, یا فعل نائب فاعل جیسے ضرب زیدون یا ضرب زیدون, ضرب زیدون, آپ سوچیں کہ بھئی اس میں اسم تو یہ رہا, یہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے. نہیں, جس کا پہلا رکن جملے کا پہلا رکن اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ, جملے کا پہلا رکن اگر اس میں تو جملہ چاہے دیکھیے دوسرا رکن چاہے فعل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ضرب زیدون, ضرب فعل, زیدون فاعل, تو یہ جملہ ہے, جملے کا پہلا رکن فعل ہے, دوسرا رکن اسم ہے, تو یہ اسمیہ نہیں ہوگا فعلیہ ہوگا کیونکہ پہلا رکن فعل ہے. زیدون ضرب, زید نے مارا, تو جملہ ہے مبتدا خبر. مبتدا میں زید یعنی جملے کا پہلا رکن کیا ہے؟ اسم ہے, اس لیے جملہ اسمیہ ہے, دوسرا بھلے ہی فعل ہو. تو جس جملے کا پہلا رکن فعل ہے وہ جملہ فعلیہ, جس جملے کا پہلا رکن رکن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, جس کے بغیر اس کا کوئی وجود نہ ہو. یہ مثلا چھت, یہ ستون لگا ہوا ہو چھت میں, وہ گر جائے تو چھت گر جائے گی. جی آئیے یہی کہنا چاہ رہے ہیں. جملے ہی کے دارائے مبتدا و خبر باشد, وہ جملہ جو مبتدا و خبر رکھتا ہو اسے جملہ
اسمیہ کہتے ہیں. جیسے سعید فاضل، سعید مبتدا ہے، فاضل اس کی خبر ہے. تو جس جملے میں یہ جملہ ہے، جملہ مبتدا خبر ہے، اسے کہیں گے جملہ اسمیہ. یا العلماء باقون، علماء مبتدا ہے، باقون اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ. اب اس کی مبتدا خبر کی خصوصیات بتا رہے ہیں. مبتدا اور خبر کی غالباً یعنی اکثر، غالباً یعنی اکثر، ہمیشہ نہیں لیکن کم بھی نہیں، اکثر، زیادہ تر. زیادہ تر میں غالباً میں کتنا آ جائے گا؟ 80-85 سے اوپر پرسنٹ، 90%، 85-90%، 95%، ایسے. مبتدا جو ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ. معرفہ اور نکرہ کی تعریف معلوم ہے آپ کو؟ غنچے فاطمے، ہستی غنچے فاطمے، سکینے. جی تو جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کا، دیکھیے نیٹ ورک چلے گئے تھے اس لیے شاید آپ لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. دیکھیں کلام اگر ہمارا جملہ، ہمارا جملے کا پہلا رکن کا مطلب جانتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے لیفٹ ہو رہے ہیں. جی رکن کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یعنی جس کے بغیر اسی پہ ٹکی ہوئی ہے وہ چیز. تو جملہ جو ہے وہ دو حصوں، کم سے کم 2 حصوں پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے نہیں؟ کم سے کم کلام کے 2 رکن ہوتے ہیں. تو اگر کلام کا پہلا رکن، کلام کا پہلا رکن ضرب زید، یہ کلام ہے، جملہ ہے، ضرب زید، زید نے مارا. اگر جملے کا پہلا رکن فعل ہو، اگر جملے کا پہلا رکن فعل ہو تو اسے، اس جملے کو پورے کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ. اور اگر جملے کا پہلا رکن، جملے کا پہلا رکن اسم ہو، دیکھیں زید قائم جملہ ہے، اس کا پہلا رکن اسم ہے، تو اس جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. اس لیے انہوں نے کہا پچھلے درس میں کہ وہ جملہ جو فعل اور فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور آج اس درس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ جملہ جس میں مبتدا خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ؟ جی. پھر اب آتا مبتدا خبر کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. مبتدا اور خبر کی خصوصیات. غالباً دیکھیے ایک تو ہوتا ہے غالباً، نہیں ایک تو ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ. ایک ہوتا ہے غالباً، ایک ہوتا ہے کبھی کبھی. ہمیشہ مثلا آپ سے کہا جائے فعل ہمیشہ، فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہے، فعل ماضی یا فاعل ہمیشہ مرفوع ہے. ہمیشہ مرفوع یعنی آپ پورے کلام عرب میں کوئی فاعل مرفوع کے علاوہ نہیں دکھا سکتے، ہمیشہ جہاں بھی فاعل ہوگا مرفوع ہوگا. غالباً یعنی اکثر، اکثر ایسا، اگر کوئی بات کہے کہ غالباً ایسا ہے، غالباً ایسا ہے یعنی 100% تو نہیں، ہمیشہ تو نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی یعنی کبھی. تو مبتدا جو ہے نا غالباً معرفہ ہوتی ہے، غالباً مبتدا، غالباً مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے، غالباً یعنی اکثر، کبھی کبھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی خبر مبتدا نکرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے شرط و شروط ہیں وہ بعد میں. مبتدا غالباً، ہمیشہ نہیں. کبھی آپ کہیں کہیں پہ آپ کو ایک دکھے کہ بھائی لو مبتدا یہ تو نکرہ ہے، تو انہوں نے تو کہا تھا مبتدا معرفہ ہوتی ہے، نہیں کہا غالباً یعنی اکثر ایسا، 90-95% مثال کے طور پر، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کیا کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے. مبتدا سمجھ رہی ہیں غنچہ فاطمہ میں؟ فہیم صاحب، غلام علی آپ سمجھ رہے ہو؟ بندے جیسے زیدون قائم، زیدون قائم، غالباً معرفہ ہوتی ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتی ہے مثلا. تو معرفہ، پہلے اب معرفہ نکرہ کی بات آ گئی تو معرفہ نکرہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں
معرفہ نکرہ غنچہ فاطمے غنچے بلے آقا معرفہ نکرہ معلوم ہے جی معرفہ جو معلوم ہو نکرہ جی جی معرفہ جس کا مصداق معین ہو جس کا مصداق معنی جس کے معنی اور مصداق معین ہو جس کے معنی اور مصداق معین ہو مثلا آپ کہیے مکہ جی مکہ ایک ہی مکہ ہے الحمد آپ کہیے غنچہ فاطمہ معین ہے آپ ہیں غنچہ کوئی اور نہیں ہے ہم میں سے غنچہ ٹھیک ہے مہدی حسین یہی ایک مہدی حسین ہے یہاں پہ اور کوئی اس میں سے آپ میں سے ابھی مہدی حسین کہوں تو معنی مشخص ہے نا مصداق یہ ہے مہدی حسین غلام علی یہ ہیں یہ غلام علی ہیں وہ علی اصغر ہیں وہ چراغ ہیں یہ سب کیا ہے معرفہ جس کے معنی اور مصداق معین ہو مکہ معین ہے مدینہ معین ہے زید یہ سب معین ہے ٹھیک ہے معنی اور مصداق جس کے معین ہو نکرہ جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو میں کہوں عورت کون عورت معین تھوڑا ہی ہے سبھی عورتیں عورت ہیں میں کہوں لڑکی تو اس سے کہیں سکینہ سمجھ میں تھوڑی آ رہی ہیں غنچہ تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہیں لڑکی جو بھی لڑکی ہے سبھی لڑکی ہیں معین نہیں ہے جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو معین نہ ہو میں کہوں شہر ہر شہر شہر ہے ضروری تھوڑا ہی کہ شہر کہنے سے جو ہے دہلی سمجھ میں آئے نہیں جتنے بھی شہر شہر ہیں خالی دہلی تھوڑی شہر ہے لیکن میں جب کہوں دہلی تو معین ہے معرفہ ہے تو مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے زید کھڑا ہے غنچہ فاطمہ یدرس درس پڑھ رہی ہے سکینے یقرا تقرا یقرا کا رہوں مرد بنا دیا میں نے غنچہ فاطمہ تدرس پڑھ رہی ہیں سکینے مثلا تقرا پڑھ رہی ہیں پڑھتی ہیں تقرا کو مؤنث کا صیغہ تو معنی و مصداق معین ہے تو مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے اور خبر غالباً نکرہ ہوتی ہے خبر غالباً میں کہوں زید معین ہے قائم معین تھوڑی کون قائم کھڑا تو کھڑا جو بھی کھڑا ہوگا کھڑا ہے اور اس نکرے کی نسبت اس کی طرف دے دی ٹھیک ہے تو غالباً مبتدا معرفہ اور خبر غالباً ایک خصوصیت یہ ہے مبتدا خبر کی مبتدا غالباً معرفہ خبر غالباً نکرہ ٹھیک ہے یہ الگ الگ ہے لیکن مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع یعنی اس کا مطلب مبتدا خبر اگر ہیں تو دونوں مرفوع ہیں آپ فہیم صاحب یوں نہ کہہ دیں کہ بھائی لو میں تو بڑا آپ کو ایسی خبر لا سکتا ہوں جو مرفوع نہ ہو میں ایسی خبر لا سکتا ہوں کہ جو مرفوع نہ ہو آپ کہیے کانا زیدون قائمن کانا زیدون قائمن ہے نہیں بتائیے آپ کے کہنے لگے جناب دیکھیے آپ نے کل بتایا تھا مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں دیکھیے کانا فعل ناقص زید اس کا اسم قائمن خبر دیکھیے میں خبر منصوب لایا ہوں نکال کے تو میں یہ کیا کہوں گا کہ قائمن خبر مبتدا کی نہیں کانا کی خبر ہے یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے یہ کانا کی خبر ہے مبتدا خبر مرفوع ہی رہیں گے کانا اور چیزوں کی خبر اگر ہو تو مرفوع منصوب ہو سکتی ہے جیسے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے سمجھے فہیم صاحب جی جناب
جی مبتدا خبر، اگر خبر مبتدا کی ہے نہ کہ کانا کی تو وہ مرفوع ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہیں جناب آپ نے کہا تھا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لو جی میں انا زیدن قائمون، انا زیدن قائمون، لیجیے جناب یہاں پہ زیدن قائمون میں، یہاں آپ نے زیدن قائمون بتایا تھا کہ مرفوع تھا زید، لیکن یہاں زید تو میں منصوب لے آیا، تو کہا کہ اب یہ مبتدا کب ہے، یہ مبتدائی کب ہے، یہ انا کا اسم ہے، یہ انا کا اسم ہے، مبتدا نہیں ہے، وہ انا کا اسم ہے، لہذا مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں۔ دیکھیے زید قائمون ہمیشہ مرفوع، زید قائمون مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں، مبتدا غالباً معرفہ، خبر غالباً نکرہ۔ دو خصوصیات ہو گئی مبتدا خبر کی، پہلی مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع، دوسری مبتدا غالباً معرفہ، خبر غالباً نکرہ۔ اور کیا، اور کیا جی جی غالباً، غالباً ایک منٹ پاک کو نام دو خصوصیات بتائیں گے، تیسری بھی سنیے۔ مبتدا غالباً مقدم، مبتدا غالباً خبر غالباً مؤخر، یعنی بعد میں، مؤخر میں۔ دیکھیے آپ زیدن قائمون، زیدن قائمون، تو مبتدا غالباً یعنی اکثر مبتدا پہلے ہوتی ہے، خبر اکثر بعد میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب بعض وقت گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، تو ہاں بالکل آپ مثالیں جا کے دیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے فی الدار زیدون، فی الدار زیدون میں فی الدار خبر مقدم ہے، خبر خ مقدم یعنی خبر مقدم، میم مؤخر یعنی مبتدا ہے۔ دیکھیے آپ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ مبتدا ہمیشہ مقدم اور خبر ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے تو آپ آ کے کہتے جناب دیکھیے خبر مقدم، تو اس لیے ہمیشہ نہیں، غالباً، غالباً مبتدا، اکثر خبر پہلے، مبتدا پہلے خبر بعد میں، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب غالباً کے مقابلے میں کبھی کبھی ہوا نا، مثلا اگر غالباً 90-95% ایسا ہوتا ہے تو 5% ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جی۔ تین خصوصیات یہاں پر ہم مبتدا خبر کی انہوں نے بتائی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے تو ہم نے مبتدا خبر کی تعریف پڑھی پہلے، تو سوم و چہارم درس ہشتم یعنی 8واں درس، مرفوعات سے کیوں ڈالا، کیونکہ مرفوعات کا یہ تیسرا درس ہے، مبتدا و خبر، سوم و چہارم مبتدا مرفوعات کی بحث کا یہ تیسرا درس ہے، تیسرا اور چوتھا از مرفوعات، مرفوعات میں سے تیسرا اور چوتھا مرفوع کیا ہے، مبتدا اور مبتدا تیسرا، خبر چوتھا۔ مبتدا کسے کہتے ہیں، ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہے، ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو ابتدائے کلام میں آتا ہے اور ایک حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے۔ خبر وہی حکم ہے جو مبتدا کی طرف جس کی نسبت دی جا رہی ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے اللہ عادل، اللہ اسم ہے مرفوع ہے ابتدائے کلام میں اور عدالت کا حکم اس کی طرف دیا جا رہا ہے، عادل وہی حکم ہے جو مبتدا کی طرف دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں جملے ہی کے دارائے مبتدا و خبر باشد، وہ جملہ جس میں مبتدا اور خبر ہو جملہ اسمیہ نامی دمی شود، اسے جملہ اسمیہ نام رکھا جاتا ہے، جیسے سعید فاضل، سعید مبتدا فاضل خبر، مبتدا خبر جملہ، جملہ اسمیہ، العلماء مبتدا باقون خبر، مبتدا خبر جملہ، جملہ۔ اب ویشگی ہائیے مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر کی ویشگی یعنی خصوصیات، ویشگی یعنی خصوصیات، ویشگی ہا یعنی خصوصیات کیا ہے، نمبر 1 غالباً مبتدا معرفہ ہوتی ہے وہ خبر نکرہ است، غالباً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہے۔ نمبر 2 شمارہ 2 غالباً مبتدا مقدم پہلے اور خبر مؤخرات، خبر بعد میں۔ نمبر 3 ہمیشہ، دیکھیے ابھی تک غالباً، اب ہمیشہ والی، ہمیشہ مبتدا و خبر مرفوع، ہمیشہ مرفوع ہیں، جیسے اللہ عادل، دیکھیے اللہ بھی مرفوع، عادل، اللہ معرفہ، عادل خبر نکرہ، کیونکہ عادل تو جو بھی ہو عادل ہو عادل، ٹھیک ہے، اور دونوں مرفوع
مبتدا غالباً مقدم، ہاں، اور خبر المؤمنون صادقون. دیکھیے آپ، اللہ مبتدا عادل خبر، غالباً معرفہ ہے اللہ، یعنی مبتدا غالباً معرفہ اور مقدم ہے اور ہمیشہ مرفوع ہے. غالباً اکثر معرفہ، اکثر مقدم، ہمیشہ مرفوع. خبر غالباً نکرہ، غالباً مؤخر، ہمیشہ مرفوع. المؤمنون باقون ایسے ہی، المؤمنون مبتدا غالباً معرفہ، غالباً مقدم، ہمیشہ مرفوع. صادقون خبر، غالباً یعنی اکثر نکرہ، اکثر مؤخر، ہمیشہ مرفوع. یہ ہم نے آپ دیکھیے. اب یہاں پر اقسام خبر کی قسمیں بیان کریں گے. دیکھیے خبر کی قسمیں، کیا خبر کی کچھ قسمیں ہیں؟ جی، خبر بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو خبر 3 طرح کی ہوتی ہے. ان تین جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. دیکھیے اقسام خبر، یہ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ خبر جو ہے نا خالی مبتدا کی خبر ہی نہیں، افعال ناقصہ کی بھی خبر، حروف مشبہات بالفعل کی بھی خبر، جو بھی خبر ہے اس کی سب کی قسمیں یہ بنیں گی. اس لیے سے یہی یاد کر لینا، پھر کبھی آپ گڑبڑ کرتے رہیں. سب جگہ جتنی بھی خبر ہیں، چاہے وہ مبتدا کی خبر ہو، چاہے کانا کی خبر ہو، چاہے انا کی خبر ہو، چاہے لیسا کی خبر ہو، سب ایسی ہی قسمیں بنیں گی. سب کی قسمیں یہی ہیں، اقسام خبر. اقسام خبر یعنی خبر کی، بولیے، اقسام خبر، خبر کی قسمیں، خبر کی قسمیں، خبر کی قسمیں ہیں. یہ کون سی؟ پہلی مفرد. خبر مفرد ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے، خبر شبہ جملہ ہوتی ہے، شبہ جملہ. اب یہ تینوں 2 طرح کی ہوتی ہیں، تینوں 2 طرح کی ہوتی ہیں. دیکھیے میں مثال بھی دوں گا. مفرد اگر خبر ہے تو مفرد ظاہر سی بات ہے یا تو جامد مشتق ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے یا جامد. مفرد یا جملہ بھی. اب ابھی آپ نے جملے کی قسمیں پڑھی نہیں پڑھنی؟ بتائیے. پڑھی نہیں کیا؟ اگر پہلا رکن فعل ہے تو جملہ ہے، اور پہلا یہ رکن اگر اسم ہے تو پھر بھول کیوں رہے ہیں آپ؟ جملہ بھی ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ، جملہ شبہ جملہ بھی، یا ظرف جار و مجرور، یا ظرف مظروف، یا ظرف. کیا مطلب؟ خبر جو ہے وہ یا تو مفرد ہوگی، خبر یا دیکھ رہا ہے نا آپ سب کو؟ نہیں جی آقا دکھ رہے. خبر مفرد ہوتی ہے، مفرد بھی یا مشتق ہوتی ہے. مشتق کا مطلب یاد ہے آپ کو؟ نہیں میں نے بتایا تھا؟ نہیں. دیکھیے مشتق کی میں نے جامد اور مشتق کی تعریف بتائی تھی. جامد وہ لفظ، وہ کلمہ ہے جو کسی اور سے نہ لیا جائے. جیسے رجل کسی سے تھوڑے لیا گیا ہے، رے جیم لام الف بے تے سے بنا ہے وہ. لیکن مشتق وہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، جیسے عالم علم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فعلا مثلا ضربا الضرب سے لیا گیا ہے. تو مشتق تو کسی اور سے لیا گیا ہو. لیکن علم صرف میں جب مشتق کہا جاتا ہے تو وہاں پر صرف 7 چیزیں 8 چیزیں ہیں وہ بولی جاتی ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان، اس میں مکان، ظرف، صیغہ مبالغہ. 5 اور 3 8. کون کون سی؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں زمان، اس میں مکان، اور اس میں اعلی. 5 اور 3 8. ورنہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ضربہ بھی تو ضرب سے لیا گیا ہے، یضرب و ضربہ سے لیا گیا ہے، اضرب تضرب سے لیا گیا ہے، تو وہ بھی تو مشتق ہیں. کہاں کہ ڈکشنری کے حساب سے وہ بھی لوگ مشتق ہیں، لیکن علم صرف میں اصطلاح میں مشتق صرف 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے. اس میں فاعل جیسے ضاربون مارنے والا، مضروبون جیسے پٹنے والا، ٹھیک ہے. صفت مشبہہ افضل ہے، اکبر، کبرا، اس میں تفضیل. یہ ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل. یہ سب کیا ہے؟ مشتق کہتے ہیں. تو اب خبر اگر مفرد ہے
تو یا تو مشتق ہوگی، جیسے مثالیں دیکھ لیجیے گا، غور کیجیے گا. زیدن قائم، زیدن دیکھو قائمون اس میں فاعل ہے نہیں، فاعلون کے وزن پہ مشتق ہے نہیں، خبر مفرد ہے، جملہ تو نہیں ہے نا، یہ مفرد ہے، جملہ تو نہیں ہے نا، جملے کے مقابلے پہ مفرد. کبھی آپ مفرد تثنیہ کے مقابلے پہ سوچو، ورنہ الزیدان زیدان قائمان ہوتا تو آپ کہتی نہیں جی قائمان تو مفرد نہیں ہے، آپ نے کہا تھا مفرد، قائمان تو تثنیہ ہے، کہا کہ نہیں، مفرد کبھی کس کے مقابلے پہ آتا ہے؟ تثنیہ کے مقابلے پہ آتا ہے. تثنیہ کے مقابلے پہ جو مفرد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک. کبھی مفرد جملے کے مقابلے پہ آتا ہے، جملہ اور مفرد، اور کبھی مفرد مرکب کے مقابلے پہ آتا ہے، تو مفرد مرکب. سمجھے نہیں؟ کبھی آپ مفرد ایک ہی ذہن میں بٹھا کے بیٹھ جائیں، مفرد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، تثنیہ کے مقابلے والا مفرد نہیں. مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد یعنی ایک، کبھی مفرد جملے کے مقابلے پہ یعنی جملہ نہ ہو، کبھی مفرد مرکب کے مقابلے میں عبداللہ مرکب ہے، اب ایک اللہ دو، لیکن مرکب نہ ہو اسے کہیں گے مفرد. تو مفرد ایک نہیں ہے، کبھی آپ ایک ہی ذہن میں بٹھا کے بیٹھ جائیں مفرد یعنی ایک، مفرد یعنی ایک. ورنہ زید قائمون کی جگہ میں کہتا الزیدان قائمان، الزیدان قائمان، تو فوراً کہتے جناب مفرد کہا تھا آپ نے تو القائمان جو ہے وہ تثنیہ ہے. تو کہا کہ خبر مفرد ہوتی ہے، وہ تثنیہ والی مفرد نہیں بلکہ جملے کے مقابلے والا مفرد. تو خبر مفرد ہوتی ہے یعنی جملہ نہ ہوتی، جملہ نہ ہو، جملہ نہ ہو. اور اسی سے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا آپ کو، مفرد جملہ شبہ جملہ، یہ مفرد جملے کے مقابلے والا مفرد ہے، نہ کہ تثنیہ جمع کا. ورنہ زید قائم جو ہے وہ ایسا بھی مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، اور تثنیہ کے مقابلے والا بھی اس ٹائم یہ مفرد ہے کیونکہ تثنیہ نہیں ہے. مرکب کے مقابلے والا بھی مفرد ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب نہیں ہے. لیکن میں کہنے لگوں الزیدان قائمان، قائمان، الزیدون قائمون، قائمون، الزیدون قائمون. تو یہ قائمون، قائمان، قائمون مفرد ہیں یہ تینوں. کون سا مفرد؟ کبھی آپ کہیں جناب قائمانے کو ہنسے، کبھی آپ زور زور سے جناب نے قائمون کو بھی مفرد کہہ دیا، قائمانے کو بھی اور قائمونہ کو بھی مفرد کہہ دیا، جبکہ قائمون مفرد ہے، قائمان تثنیہ ہے، قائمونہ جمع ہے. کہا کہ میں اس مفرد کی بات نہیں کر رہا، میں اس مفرد کی بات کر رہا ہوں، جملہ نہیں ہے یہ. گنچا فاطمے گنچے سمجھا نہیں ہے کون سا مفرد؟ جملہ نہ ہو بس اسے مفرد کہتے ہیں، چاہے وہ تثنیہ کے مقابلے والا مفرد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، وہ مفرد کہلائے گا کیونکہ جملہ نہیں ہے وہ. یہاں پہ مفرد سے مراد جملہ نہ ہونا. ورنہ یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. کس اعتبار سے؟ کہ یہ جملہ نہیں ہے. لیکن ویسے دیکھیں تو یہ مفرد، یہ تثنیہ، یہ جمع ہے، کیونکہ مفرد تثنیہ کے مقابلے والا مفرد ہے، اور یہ سب جمع کے جملے کے مقابلے والے مفرد ہیں. لہٰذا یہ مبتدا خبر ہیں، اور خبر یہاں پہ یہ مت کہنا جناب خبر جو ہے یا تثنیہ ہے، خبر یہاں جمع ہے، نہیں، خبر مفرد ہے تینوں میں. کیا؟ جملہ نہیں ہے، جملے کے مقابلے والا مفرد ہے. بہرحال آگے دیکھیے، خبر سمجھ میں آئی ہے نہیں بات؟ یہ مفرد والی انچا، سکینہ، علی اصغر سمجھ میں آئی؟ مفرد کتنے ہوتے ہیں؟ مفرد جملہ ہوتا ہے، مفرد تین ہوتے ہیں. مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد، جو تثنیہ اور جمع نہ ہو مفرد. ایک مفرد جو جملے کے مقابلے پہ ہو یعنی جملہ نہ ہو. ایک مفرد مرکب کے مقابلے میں کہ مرکب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ خبر یا مشتق ہوتی ہے یا جامل. میں کہوں زیدن اسدن، زید اسد ہے. آغا اوپر جو آپ نے لکھوائے ہیں وہ جملے نہیں ہیں؟ نہیں قائمان نہیں، پورا ملا کے تو جملہ ہے. بات خبر کی چل رہی ہے میم، خالی خبر کی بات چل رہی ہے میم، اقسام خبر. ورنہ تو یہ جملہ ہے زید قائم پورا. فی الحال خبر کی قسموں کے بارے میں بات چل رہی ہے. خبر مفرد ہے، دیکھیے میں نے اس لیے لائن کھینچی ہے
اس کے نیچے نہیں ویسے قائمون مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے اور مفرد بھی مشتق ہے یعنی اس میں فاعل ہے اور جامد جیسے اسدون میں نے لائن کھینچی ہے دیکھیے اسدون اسد جو آغا ہے ایک بات کہیں جی جی آغا خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے ہاں ابھی لکھا تو ہے ابھی دوں گا مثال زیدون اسدون زیدون اسدون دیکھیے اسد خبر ہے نہیں ہے مفرد ہے لیکن مشتق نہیں ہے نہ تو اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت فلا فلا کچھ نہیں ہے زید اسد ہے زید شیر ہے تو اسد جامد ہے یہ خبر جامد ہے لیکن ہے مفرد یہ بھی مفرد یہ بھی مفرد فرق کیا ہے مفرد میں یہ مشتق یہ جامد خبر یا جملہ اسمیہ ہوتی ہے میں کہوں زیدون زیدون ابو ہو قائم ابو ہو کیا ہے مبتدا ہے ابو ہو کیا ہے قائمون خبر ابو ہو اس کا بعد قائمون کھڑا ہے اس میں ہے مرفوع ہے آپ کہیں گے مرفوع کہاں ہے جناب ہاں تو ضمیر ہے مبنی ہے یہ واو ہے تو بتایا تھا اسماء ستارہ ابو واو واو حالت رفع میں اس میں واو ہے تو ابو مبتدا ہے مرفوع ابتدائی کلام میں ہے مرفوع ہے اب یہ مت کہنا کہ ابتدا میں تو یہ ہے مطلب کلام میں جملے کا پہلا جز تو ابو مبتدا قائم خبر مبتدا خبر پورا کیا ہے یہ جملہ اسمیہ کیوں ہے کیونکہ پہلا رکن جملہ اسمیہ اور یہ کیا تھا دیکھیے مبتدا مبتدا زید المبتدا پھر ابو ہو مبتدا قائم خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ پورا کا پورا بنا خبر پورے کا پورا بنا خبر اس مبتدا کی تو بتاؤ مبتدا کی خبر جملہ ہے یا نہیں مبتدا کی خبر جملہ ہے کہ نہیں بولیے بھائی سکینہ غنچہ فاطمہ چراغ علی جملہ ہے مبتدا کی خبر جملہ ہے نہیں ہے کون سا جملہ ہے جملہ ہے اسمیہ اب پہلا رکن اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں تو بس خبر کی ایک قسم ہے کہ خبر جملہ ہوتی ہے جملہ بھی جملہ اسمیہ لکھ لیا آپ نے یہ جملہ اسمیہ تاکہ مٹاؤں میں آگے نیچے فعلیہ کی بھی دینی مثال ایسی آقا ابھی نہیں لکھا اسے لکھیے لکھیے جلدی لکھیے جلدی سے جب ساتھ ساتھ لکھا کریں تب میں توضیح بعد میں دیتا ہوں تو خبر جو ہوتی ہے یا تو مفرد ہوگی مفرد بھی زید قائم یا مشتق ہوگی قائم مشتق اس میں فائدہ یا جامد ہوگی جیسے اسد ہوگی خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے مبتدا کی خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے مطلب ابو ہو قائم مبتدا خبر ہے زید کی یہ جملہ اسمیہ خبر ہے زید کی دیکھیے جملہ خبر ہے جملہ بھی جملہ اسمیہ پاک کو نام بھائی اتنا لکھ لو پہلے یہ مٹانا فی الحال سکینہ لکھا آپ نے لکھ لیا آقا لکھ لیا چیک کر لوں گا میں کسی تو دیکھیے زیدون ابو ہو قائم دیکھیے جملہ اسمیہ ہے دیکھیے میں خبر پہ نشان لگاتا آ رہا ہوں اس لیے کبھی آپ کہیں جنا کہ مفرد دو یہ تو جملہ ہے پورا جملہ ہے خبر مفرد ہے اب یہ جملہ کبھی خبر کبھی جملہ ہوتی ہے جملہ ہے فعلیہ میں کہوں زیدون یضربو کر دیجئے چلیے ضربہ مت کر دیں کوئی بات نہیں چاہے ضربہ کر دو چاہے یضربو بتائیے یضربو کیا ہے کون بتائے گا سکینہ گلچہ آپ بتائیں گے یضربو کیا ہے خبر نہیں میں وہ نہیں پوچھ رہا خبر ہے اتنا یضربو کیا ہے فعل ہے کون سا فعل ہے فعل مضارع مرفوع ہے منصوب ہے مجزوم مرفوع علامت اعراب کیا ہے ضمہ تو یہ فعل مضارع میں فاعل یعنی فاعل کی نشانی ضمیر کیا ہے اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ ہے ہوا پوشیدہ ہے پہلے سیغے میں ہوا ہوتا ہے بتاؤ یضربو فعل ہے ہوا اس کا فاعل ہے نہیں ہے
अब बताइए फेल और फाइल जुमला होता है कि नहीं होता? होता जैसे है। वो फेल मालूम और फाइल जुमला फेलिया, फेल मजहूल और नाइब फाइल जुमला फेलिया। तो बताओ यजरिबु फेल हुआ उसका फाइल है नहीं? फेल और फाइल जुमला फेलिया है कि नहीं? जुमला फेलिया। अभी पूरा जुमला जो फेलिया है ये खबर है किसकी? ज़ैद की। ज़ैद मुब्तदा की। ज़ैद मुब्तदा, यजरिबु उसकी खबर है जो कि खुद फेल और फाइल जुमला है। तो मुब्तदा, अब ये मत कहना कि तो जनाब इसका मतलब फेल और फाइल इसमें है तो ये जुमला फेलिया है। इतना जुमला फेलिया है ये, लेकिन अगर इसे पूरे को मिला है, क्योंकि पहला रुकन ये है, तो पूरा जुमला जुमला इसमें है ये। क्यों? क्योंकि पहला रुकन इसमें है। ज़ैदुन, देखिए खबर फेल है कि नहीं? जो खबर जुमला है कि नहीं? यजरिबु फेल और फाइल। जुमला भी जुमला फेलिया है कि नहीं? यजरिबु फेल हुआ जी, फेल और फाइल। पाक को नाम जुमला फेलिया, ज़ैदुन यजरिबु। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? इतना काफी, टाइम ज्यादा हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बाकी कल लिखवाऊंगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। कल याद करके आइएगा ऐसे सही से, ठीक है?